پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے سینکڑوں دانشوروں، تاجروں، اساتذہ، طلباء اور ماہرین سمیت اہم سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد قومی سلامتی کی پالیسی بنائی ہے۔ تاہم بدقسمتی سے حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کو نظر انداز کر دیا گیا، حتیٰ کہ حکومتی اراکین پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ پالیسی کو خفیہ قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ انسانی سیکیورٹی کو توانا کر کے روایتی سیکیورٹی کو مضبوط کیا جائے گا۔ ان دونوں کے لیے مختص کردہ وسائل کا حجم بڑھایا جائے گا، لیکن بے فکر رہیں، ہم 7 دہائیوں سے جاری قومی سلامتی پالیسی کو جانتے ہیں اور بلا تعامل پوچھتے رہیں گے کہ نئی پالیسی طے شدہ دانائی سے کیوں اور کیسے گریز کرے۔ قیام پاکستان عالمی تاریخ کی سب سے بڑی اجتماعی ہجرت، بے مثال فرقہ وارانہ تشدد اور کشمیر پر جنگ کی سلگتی ہوئی یادیں لیے ہوئے ہے۔ در حقیقت ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں نے بلا تاخیر باب مانگے دوحل کہنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان کی نئی ریاست جلد ہی ہندوستان میں دوبارہ جذب ہو جائے گی۔ اس طرح عدم تحفظ نئی قوم اور ریاست کے جینیاتی سانچے میں شامل ہو گیا۔ ملک کے پہلے بجٹ کا 70% سے زائد حصہ فوری طور پر فوجی دفاع اور سلامتی کے لیے مختص کر دیا گیا۔ وراثت میں ملی نوآبادیاتی سول ملٹری بیوروکریسی مقامی سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں سے زیادہ ترقی یافتہ، منظم اور مربوط تھی۔ اس نے ریاست اور معاشرے کے اہم عہدوں پر قبضہ جما لیا۔ اس کی طاقت کا ارتکاز غلام محمد خواجہ ناظم الدین کی صورت گورنر جنرل اور سکندر مرزا اور ایوب خان کی صورت صدور کے مناسب میں تھا۔ یہ اشرافیہ امریکہ کے ساتھ سینٹو، سیٹو اور بغداد پیکٹ جیسے دفاعی معاہدوں میں شریک ہوئی۔ اگرچہ بظاہر یہ معاہدے اشتراکیت کے خلاف تھے، لیکن در حقیقت ان کے ذریعے بھارت کے خلاف فوجی دفاع مضبوط بنانا مقصود تھا۔ اسی طرح پاکستان کا قومی سلامتی کا بیانیہ وجود میں آیا۔ اس کے 3 ستون تھے۔ پہلا، بھارت کی طرف سے بد اعتمادی اور دشمنی۔ کشمیر کو تقسیم ہند کا ادھورا باب قرار دیا گیا۔ دوسرا، جنرل ایوب کے دور اقتدار میں بنیادی جمہوریت کے نام پر اختیارات کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، اور تیسرا، فوجی اور معاشی امداد کے لیے امریکہ پر انحصار۔ اختیارات کی مرکزیت پر مبنی قومی سلامتی کا ریاستی نظام 1971 میں فوجی شکست کے بعد پاکستان کے دوزخ ہونے پر منہدم ہو گیا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے تحت سویلین بندوبست اور 1973 کا جمہوری آئین وجود میں آیا، لیکن 1977 میں سلطنت نے پھر پلٹ وار کیا اور ملک پر مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے 1980 کی دہائی میں غیر جماعتی صدارتی نظام مسلط کیا اور ملک کو واپس امریکی کیمپ میں دھکیل دیا۔ 1988 میں جنرل ضیاء الحق کے غیر متوقع طور پر منظر عام سے ہٹنے کے ساتھ اس نظام کو ایک جھٹکا لگا، لیکن صدر غلام اسحاق خان اور جنرل اسلم بیگ نے ایک ہائبرڈ آئینی نظام کی صورت کھیل کے پتے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ طاقتور فوج کا نامزد کردہ حمایت یافتہ صدر منتخب شدہ وزیر اعظم کو برطرف اور پارلیمنٹ کو تحلیل کر سکتا تھا۔ 1970 کی دہائی میں ایسا 3 مرتبہ دیکھنے میں آیا۔ بے نظیر بھٹو نے راجیو گاندھی کے ساتھ امن قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے کر چلتا کر دیا گیا۔ 1990 کی دہائی میں وقتاً فوقتاً برطرفیوں اور دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے جمہوری عمل کو روندا جاتا رہا۔ بالآخر 1999 میں حتمی وار کیا گیا، جب نواز شریف نے بھارت کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے بس ڈپلومیسی کا سہارا لیا تو جنرل مشرف نے کارگل میں مہم کر کے ان کا تختہ الٹ کر اور جلا وطن کر دیا گیا۔ مشرف نے 8 سال تک آمر کی طرح حکومت کی۔ افغانستان میں امریکا کی جنگ کا سہولت کار بنتے ہوئے فوجی اور اقتصادی امداد کی مد میں اربوں ڈالر وصول کیے۔ ایک غیر متوقع عوامی مزاحمت کی تحریک جو جنرل افتخار چودھری نے شروع کی تھی نے مشرف کا اقتدار ختم کر دیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سویلین کے ہاتھ میں حق حکمرانی آ گیا، لیکن اس سے پہلے بے نظیر بھٹو کو اپنی جان دینی پڑی۔ آصف زرداری کے دور حکومت کو ممبئی اور میمو گیٹ نے بلیک میل کیا۔ ان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو برطرف کیا گیا۔ نواز دور کسی کے ایما پر دیے گئے دھرنوں، انڈیا میں جہادیوں کو بھجوانے اور دشمن کے ساتھ روابط رکھنے کے الزامات کی نظر ہو گیا۔ ان کے خلاف کام کرنے والی تحقیقاتی ٹیم اعلیٰ افسران کو جواب دہ تھی۔ قومی سلامتی کے اس نمونے کو 2018 میں عمران خان کو اقتدار پر بٹھانے اور آصف زرداری اور نواز شریف کو قید و بند کا نشانہ بنانے کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا گیا، لیکن امریکی حمایت اور امداد سے ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ عمران خان کے طرز حکمرانی کارکردگی دکھانے میں ناکامی نے اقتصادی بحالی اور ہائبرڈ نظام کا جواز ختم کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے منصوبہ سازوں کا دامن داغدار ہو گیا۔ دریں اثنا پرانے دشمن بھارت کے ساتھ روایتی فوجی توازن تیزی سے بگڑ چکا ہے۔
हाइब्रिड सिस्टम की कानूनी हैसियत और फिजिबिलिटी दोनों के चैलेंज का सामना करते हुए नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट बुनियादी अमूर पर वापस आने और अपनी कौमी सलामती पॉलिसी पर नज़रसानी करने पर मजबूर हो गई है। अमरीकी इमदाद और हमायत खोने के बाद एक नई कौमी सलामती की पॉलिसी वज़ा करनी होगी। सियासी निज़ाम की नुमाइंदा और मोतबर कानूनी हैसियत को बहाल करना, जबकि कश्मीर पर भारत के साथ दायमी तनाज़े से कदम पीछे हटाना नागुज़ीर है। $1 ट्रिलियन का सवाल ये है कि ये सब कैसे होगा। इंतहाई अमीर और मराहत याफ्ता तबकों से गरीबों को दौलत की बड़ी पैमाने पर मुंतकिली और नुमाइंदा सिविलियन निज़ाम हुकूमत की तरफ वापसी ज़रूरी है। सिर्फ यही चीज़ बढ़ती हुई मुआशी और सियासी बेइत्मीनानी और मजहबी अस्करियत पसंदी को रोकेगी, जो रियासत को ज़ेरो ज़बर करने के लिए परतोल रही है। भारत के साथ अमन के लिए तवीलुल मुद्दत पॉलिसी और अस्करियत पसंदी से हतमी वापसी ही मतलूबा नताइज देगी, लेकिन पुरानी कौमी सलामती पॉलिसी को रातों रात तब्दील करना 7 दहाइयों से इससे मुस्तफ़ीद होने वाले इदारों, ग्रोहों और तबकों के स्टेक होल्डर्स की तरफ से ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल का बायस बन सकती है। यही वजह है कि नई कौमी सलामती पॉलिसी इंतहाई राजदारी में रखी गई है। इस पर सरकारी बयानिया लिफाफी और वसीतर मफ़हूम का उलझाव रखता है। इसने पॉलिसी के मवाद और दरपेश चैलेंज को मुबहिम कर दिया है।